بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ادب الخادم. محترم حضرات، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد یا الادب المفرد، اس کتاب کے دروس کا ہم نے سلسلہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا. گزشتہ سال فروری کی 27 تاریخ ہمارا آخری درس ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ایک تو کچھ صحت کا معاملہ اور کچھ دوسری مصروفیات کے خواہش کے باوجود یہ سلسلہ دوبارہ بروقت شروع نہیں ہو سکا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سلسلے کو پھر سے شروع کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. امام بخاری کی یہ کتاب الادب المفرد ایسی حدیثوں کا مجموعہ ہے جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کے جو روزانہ کے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر کام ہم کرتے ہیں، ہر کام سے متعلق اسلامی شریعت نے کیا ادب سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، کیا باتیں مجھ کو اور آپ کو بتلائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں یہ ساری تعلیمات ہم اور آپ کو دی تھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیثوں میں سے منتخب کر کے یہ کتاب لکھی ہے. اب تک ہم لوگوں نے کئی مسائل سے متعلق اسلامی شریعت کے آداب سنے اور سیکھے، اور جو ہمارا آخری درس ہوا تھا یا جو آخری 2-4 درس ہوئے تھے، اس میں ہم لوگ اپنے نوکر چاکر، ہمارے پاس کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، گھر کا خادم یا گھر کی خادمہ، نوکر یا نوکرانی، ان کے ساتھ معاملات کرنے کے جو آداب ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سے متعلق حدیثیں سنتے آئے تھے. آج اسی سلسلے کا ایک باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: باب ادب الخادم، باب خادم کی تادیبی کارروائی کا بیان. کام کرنے والا آدمی، آپ کے پاس نوکر، آپ کا خادم، اگر کوئی غلطی کرے، کوئی کام آپ اسے مکلف کریں اور وہ غلطی کرے، اور ایسی غلطی جس میں اس کی اپنی مرضی کا عمل دخل ہے، جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنا، انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے اس سے درگزر کریں، اس کو نظر انداز کریں. لیکن اگر کوئی نوکر کوئی ایسی غلطی کرے جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنا، تو کیا اس کو آپ تادیب کے طور پر ادب سکھانے کے لیے، اس کی تنبیہ کے لیے وہ دوبارہ غلطی نہ کرے، یا اس کی غلطی کا اسے احساس دلایا جائے، اس کے لیے کیا آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کارروائی کس قسم کی ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باب، یہ باب اور اس کے بعد کے ابواب میں کئی باتیں بیان کی ہیں. آج کا جو باب ہے، جو سب سے پہلی اس باب میں جو حدیثیں امام بخاری نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث ہے جس میں یزید ابن عبداللہ ابن قصیط، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارسل عبداللہ ابن عمر غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانظر بالصرف
فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. واقعہ یہ ہے کہ حضرت یزید ابن عبداللہ ابن قصید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ایک نوکر کو سونا یا چاندی دے کر بھیجا کہ اسے جا کر بیچ دو. اپنا مال کچھ تھا، کہا یہ سونا یا چاندی لے جا کر بیچ دو. اب وہ نوکر لے کر گیا. لے کر جانے کے بعد اس نے سونے اور چاندی کے بدلے ہی میں اس کو بیچا. یعنی پرانا سونا دے کر نیا سونا، یا چاندی دے کر نئی چاندی، یا سونے کی ایک شکل دے کر دوسری شکل. اس کو عربی میں بیع صرف کہتے ہیں. سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، یا سونے اور چاندی کے بدلے میں ایک دوسرے کو بیچنا. یہ اس نے کیا. اسلامی شریعت کا ایک ضابطہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ سونے کو سونے کے مقابلے میں آپ بیچتے ہیں یا سونے کو چاندی کے مقابلے میں بیچتے ہیں تو ایک شرط ہے، وہ ہے یدن بھی یدن کہتے ہیں، ایک ہاتھ دینا، دوسرے ہاتھ لینا. آپ چیز لینے بیچنے کے معاملے میں دوسری چیزیں ہیں تو آپ جو خرید و فروخت میں معاملہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنائیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ اپنی ہی جنس کے مقابلے میں، یعنی اپنی ہی جنس کے مقابلے میں سونا دے کر سونا آپ خرید رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ رکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یدن بھی یدن، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، سونا میں نے آج دیا اور کل آپ سے میں سونا لے رہا ہوں تو اسے اسلامی شریعت نے سود قرار دیا ہے. سونا جو ہے سونے کے بدلے میں یا سونا چاندی کے بدلے میں آپ خریدتے ہیں، اور سونے کا بیوپار اہل علم نے یہ لکھا کہ پیسہ جو آج کے دور میں روپیہ یا پیسہ ہے تو یہ بھی جو ہے سونے یا چاندی کے قائم مقام ہے. جیسے پرانے زمانے میں دینار و درہم ہوتے تھے، آج روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال وغیرہ وغیرہ ہیں. یہ بھی ہے. اگر آپ سونا اور چاندی خرید رہے ہیں، سونے کے بدلے میں سونا، سونے کے بدلے میں چاندی، پیسے کے بدلے میں سونا، پیسے کے بدلے میں چاندی، تو یہ شرط ہے کہ ایک ہاتھ دیں دوسرے ہاتھ لیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر سونے کو سونے ہی کے بدلے میں لے رہے ہیں، وہ نیا ہو کہ پرانا ہو، دونوں برابر برابر ہونے چاہیے. برابر برابر، ذرا بھی زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے، برابر ہونا. اگر کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو بھی سود ہے، اور اگر آدمی آج دے کر کل لینے کی بات کرے تو بھی سود ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو بھیجا سونا چاندی دے کر کہ جاؤ جا کر یہ بیچو. تو اس نے کیا کیا، جا کر بیچا تو سونے کے بدلے میں ہی بیچا، لیکن یوں بیچا کہ آج میں دے رہا ہوں، تم اپنا سونا کل مجھے دے دو. فانظر، تو اس نے جو ہے تاخیر کے ساتھ، مہلت کے ساتھ پیسہ لینے والا معاملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس واپس لوٹ کر آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس آدمی کو میں نے سونا بیچنے کے لیے کہا تھا اور اس نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ یہ ہے کہ سودی معاملے میں مبتلا ہو گیا. اس لیے کہ کیش جو ہونا چاہیے، یدن بھی یدن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے. اگر یہ نہ ہو کر تاخیر اگر ہو جاتی ہے، سونا آج دیا کل میں لوں گا، پیسہ آج دیا سونا کل میں لوں گا، تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں. یہ سود کی ایک شکل ہے، سود کی یہ بھی ایک شکل ہے. اور ایسے ہی سونے کو سونے کے بدلے میں دیں تو برابر دینا ہے، کم زیادہ کریں تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. یہاں اس نے یہی کیا تھا کہ بیچنے کے لیے بھیجا تو بیچا اس طرح کے معاملے کو سودی معاملہ بنا بیٹھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس غلام کو جو ہے بہت بری طریقے سے پیٹا. فجلدہ جلدا وجیعا، اس غلام کو جو ہے، اس نوکر کو جو ہے بہت بری طریقے سے پیٹا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ، اسے جا کر کہو کہ میرا سونا مجھے واپس دے دے اور جو مال وہ دے رہا ہے وہ اسی کے حوالے کر دو، مجھے نہیں چاہیے، اس معاملے کو کینسل کرو. اس باب میں کئی مسئلے اس حدیث سے مجھ کو اور آپ کو سمجھنے چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سونا اور چاندی کی خرید و فروخت آپ سونے اور چاندی کے بدلے میں کریں یا پیسے کے بدلے میں کریں، اس لیے کہ پیسہ بھی سونا چاندی کے قائم مقام ہے، تو پھر یہ کیش ہونا چاہیے. سونا اور چاندی کی خرید و فروخت پیسے کے ذریعے تاخیر سے نہیں کر سکتے، جائز نہیں. اب آپ جانتے ہیں کئی ایسی اسکیمیں آتی ہیں، کئی اسکیمیں ایسی آتی ہیں کہ آپ جو ہے پیسہ دیتے جائیے، آج دیجئے، کل دیجئے، پرسوں دیجئے. کل پیسہ جمع کرنے کے بعد جب آپ چاہیں گے اپنے پیسے کے برابر سونا دکان سے خرید سکتے ہیں. سونے کے کاروباری عام طور پہ اس قسم کا جو ہے آفر آپ کو دیتے ہیں، یہ جائز نہیں. یہ سود کی ایک شکل ہے کہ آپ پیسہ پہلے دے دیں اور سونا بعد میں حاصل کریں، یہ سود کی ایک شکل ہے، جائز نہیں.
ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے ہونا چاہیے. ان کی سوچ کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ساتھ ایک مشت پیسہ جما کر لاتا نہیں ہے, خریدتا نہیں, لیکن اگر امکان رکھیں گے ہر مہینہ 2,000 5,000 جمع کرتا جائے گا, سال بھر بعد آ کر جو ہے 20,000 30,000 25,000 کا سونا ایک مشت لے کر جائے گا. خریدار بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بھی آسانی ہے, ایک ساتھ 50,000 کہاں سے نکال پاؤں گا, اس کے بجائے 2,000 5,000 میں جمع کرتا جاؤں گا ماہانہ, تو پھر اس کے بعد میں خرید لوں گا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جائز نہیں. سونا اور چاندی نقد ہونا چاہیے, نقد ہونا چاہیے. اس سے ملتی جلتی ایک اور شکل جو ہے لوگوں نے اختیار کی, وہ یہ ہے کہ آج آپ پیسہ دیں, آج کی قیمت میں آپ کے پیسے سے جتنا سونا آئے گا وہ آپ کے حساب میں لکھ لیا جائے گا. پھر آپ 1 مہینے بعد دیں تو جتنا سونا آئے گا ہم اتنا آپ کے حساب میں لکھ لیں گے. اس طرح آپ اگر سال 1.5 سال بعد آئیں گے تو آپ کا جو سونا اکٹھا ہے وہ سونا ہم آپ کو دے دیں گے. یہ بھی جائز نہیں, اس لیے کہ یہاں یہ تو ہو رہا ہے کہ آج کی قیمت پر آج کا سونا آپ خرید رہے ہیں, لیکن معاملہ آپ مکمل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ بے مکمل ہوتی ہے پیسہ ادھر سے دینا اور سامان یعنی سونا سامنے سے اپنے قبضے میں لینا. جب آپ نے قبضے میں نہیں لیا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سونے کو تاخیر کے ساتھ لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ معاملہ جائز نہیں جو ہمارے سماج میں بہت زیادہ رواج پایا ہوا. بہت سارے لوگ ہیں جو سونے کے کاروباریوں کے ساتھ دکانداروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں, یہ شرعاً ناجائز معاملہ. یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری بات اس میں جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خادم کو اس کی غلطی پر تنبیہ کی, اس کی تادیب کی, اسے ادب سکھایا, مارا اس کو. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مار مارنا جو مار عرف میں یعنی ماحول میں بستی معاشرے میں خادم کی ادب کے دائرے میں آتی, خادم کو ادب سکھانے کے دائرے میں آتی ہے, ویسی مار مارنا جائز ہے. اب یہ جو ہم نے کہا کہ جو ہے عرف میں ادب کا جو دائرہ ہے وہ اس لیے کہا کہ اگلی حدیث جو امام بخاری روایت کر رہے ہیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایک صاحب نے اپنے غلام کو بے دریغ مارا اور بہت بری طریقے سے اور غلط جگہ پہ مارا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی. اس کی روشنی میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مارنا اگر معاشرے کے اندر ادب سکھانے کا جو طریقہ خادم کا کو سکھانے کا ہے وہ طریقہ اگر اپنایا جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے, جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے خادم کو مکلف کیا. ایک تیسرا مسئلہ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا, وہ خادم جو بیوپار کر کے آ گیا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ, واپس جا کر یہ جو بیوپار تم کیے ہو اسے کینسل کرو, میرا پیسہ میرا سونا میرا چاندی جو تھا وہ مجھے واپس لاؤ اور اس کا معاملہ اس کے حوالے کر دو. یہ بات یاد رکھیں کہ تجارت میں ہمارے سماج کے اندر اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, مال میرا ہے, چیز میری ہے, اور بیچنے والا مکلف آدمی جسے میں نے وکیل یعنی اپنا نائب بنایا, میں نے اس کو ذمہ دار بنایا کہ وہ بیچے. چیز خریدتے وقت آپ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آدمی جو بیچنے والا ہے وہ میری مرضی کے مطابق بیوپار کرے تبھی اس کا بیوپار صحیح قرار پائے گا. میں نے اسے کہا کہ یہ چیز جو ہے تم جو ہے فلاں میدان میں ہی لگاؤ, میں نے اگر کہا کہ اس چیز سے جا کر میں نے پیسہ دیا اور میں نے کہا کہ آپ تجارت سونے کی کریں سونا ہی کریں گے, میں نے کہا آپ جو ہے اناج کی کریں اناج ہی کی کریں گے, اگر میں نے آپ کو اناج کی تجارت کرنے کے لیے کہا آپ نے سونے کی تجارت کی تو آپ غلط ہوں گے, اس غلطی کا میں ذمہ دار نہیں رہوں گا. میں نے آپ کو جس کا مکلف کیا آپ وہی کر سکتے ہیں. اور خریدنے والے کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں جس آدمی سے خرید رہا ہوں کیا اسی کی ہے یا وہ کسی اور چیز کی کسی اور کی چیز بیچ رہا ہے, اور اگر کسی اور کی چیز بیچ رہا ہے تو یہ معلوم کر لے کہ کیا بیچنے والا جو مالک اصل میں ہے کیا وہ اس معاملے سے راضی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بیچ والا آدمی میڈیٹر جسے کہیے وکیل کہیے وہ جو ہے اپنی طرف سے تصرف کر لیتا ہے بیچ لیتا ہے جس سے وہ مال والا راضی نہیں ہوتا تو بیوپار مکمل ہونے کے بعد بھی کینسل کیا جا سکتا ہے. اور خریدنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی مجھے نہیں معلوم میں تو چیز دیا پیسے لے لیا میرا معاملہ ختم. نہیں, جو صاحب میں معاملہ ہے جو چیز کا مالک ہے آپ اس چیز سے متعلق جو ہے اسی کے ساتھ معاملہ کریں یا دوسرے کی طرف سے کریں تو یہ امکان باقی رکھیں کہ اصل مالک چاہے تو وہ معاملہ کینسل
کر سکتا ہے. اب یہی ہوا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے مکلف کیا تھا, جائز طریقے سے اسے بیچنا تھا, لیکن اس نے جا کر ایسا معاملہ کیا جو جائز نہ ہو کر سودی معاملہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا, یہ نہیں کہا کہ چیز بک گئی ختم ہو گئی, کہا نہیں, جاؤ واپس جا کر چیز واپس لوٹاؤ اور میرا جو معاملہ تھا, میرا جو سونا یا چاندی تھی وہ واپس لے کر آؤ. تو اس میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مکلف کیا, ہم نے پیسہ دیا ہے یا ہم نے اپنی کوئی چیز دی ہے اور اسے مکلف کیا ہے کہ تم یہ بیچو یا اس سے تجارت کرو, تو جس میدان میں بیچنے کی ہم نے آزادی دی ہے اسی میں بیچ سکتا ہے. ہاں اگر ہم نے اس کو آزادی پوری دی ہے کہ تم جو چاہے بیپار کرو, تو پھر اس میں ظاہر بات ہے وہ جو بھی معاملہ کرے گا ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ اس کی پابندی کرے. چیز ہماری ہے لیکن ہم نے فری ہینڈ, کھلا ہاتھ ہم نے چھوڑا ہے اس کا, تو وہ جہاں بیچے جیسے بیچے وہ جو ہے ضروری ہوگا, الا کہ کوئی ناجائز تجارت کرے, غلط تجارت کرے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان میں نے تمہیں چھوٹ دی تھی تو جائز تجارت کی دی تھی, تم نے غلط معاملہ کیا ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں, اس کی گنجائش آپ کے پاس باقی رہتی ہے. تو یہ اس باب کا یا اس حدیث کا ایک اور مسئلہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلطی کرنے والے نوکر, خادم یا خادمہ کی تأدیب ہو سکتی ہے, اس کو ادب سکھانے کے لیے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے, جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس باب میں جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عبداللہ ابن مسعود نہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود الگ ہیں, یہ حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی فسمعت من خلفی صوتا, کہتے ہیں کہ میرا اپنا ایک غلام نوکر تھا, میں اس کو مار رہا تھا. کیوں مار رہا تھا؟ کچھ غلطی کرنے پہ میں مار رہا تھا, تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی, کوئی مجھے پیچھے سے کچھ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی. اللہ کے وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ ابو مسعود یہ جان لو کہ آج تم اس غلام پر جتنا اختیار رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے. آج تم اس غلام پر جتنا اختیار رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے. فالتفت, ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا یہ کون ہے. فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے دیکھا کہ یہ کہنے والی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. قلت یا رسول اللہ, کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول, هو حر لوجہ اللہ, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے میں جو ہے اس کو آزاد کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. فقال اما ان لو لم تفعل لمستك النار او للفحتك النار. اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو جہنم کی آگ نے تمہیں جو چھو لیا ہوتا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ, حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی تعذیب کر رہے تھے, اس کی کسی غلطی پہ سزا دے رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو غلام ہے, نوکر ہے, خادم ہے, خادمہ ہے, تمہارے ماتحت ہے, یہ سوچ کر بے دریغ مارو یہ نہیں ہے, تم یہ سمجھ کر معاملہ کرو کہ جتنا اختیار تمہارا ان پر چلتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تم پر چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خادم اگر غلطی کرتا ہے قرار واقعی یعنی اس کی غلطی کے مطابق اگر آپ اسے سزا دیتے ہیں تو جائز ہے, جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر سے سمجھ میں آئی بات. لیکن وہیں اگر کوئی آدمی یہ سمجھے میرا نوکر میری مرضی, میرا خادم میرا اختیار چلتا ہے, میرا اپنا نوکر ہے, میں نوکری دیتا ہوں, روزی روٹی کا سبب میں ہوں, اس لیے میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ سلوک کروں گا, تو اسلامی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ یہ سوچ لو کہ آج تم با اختیار ہو, اللہ تعالیٰ تم پر آج بھی اور کل بھی جو ہے اختیار رکھنے والے ہیں. اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ادب سکھانے کے معاملے میں بھی خادم کو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ظلم نہ کر بیٹھیں, کہیں حد سے تجاوز نہ کر بیٹھیں, کہیں سزا دینے کے نام پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حد سے آگے بڑھ جائیں, جتنا جرم ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی سزا دینے والی غلطی ہم اور آپ نہ کر پائیں. یہ بات جو ہے مجھ کو اور آپ کو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ہم اور آپ کو بتائی وہ پہلی بات یہ کہ خادم کو ادب سکھانا جائز ہے اگر واقعی معنوں میں وہ غلطی کرتا ہے.
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر خادم کو ادب سکھاتے ہیں تو ادب ایسا سکھانا چاہیے جو عرف عام میں ادب سکھانے کا طریقہ ہو، جس میں ناحق ظلم نہ ہو، بیجا اس پر زبردستی نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ میرا اختیار چلتا ہے تو میں من مانی کروں گا، میں من مرضی مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، یہ بات نہ ہونے پائے۔ یہ آداب ہیں جو اس باب میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس اثر کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے۔ اس کے بعد کا اگلا باب ہے باب لا تقل قبح اللہ وجہہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب یہ بتایا، باب باندھا ہے کہ باب تم یہ نہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے چہرے کو رسوا کرے، ذلیل کرے، تیرے چہرے کو رسوا کرے، ذلیل کرے، ایسا نہ کہو۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ خادم کے ساتھ آدمی جب ناراض ہوتا ہے تو کبھی جو ہے ہاتھ چلاتا ہے، کبھی آدمی زبان چلاتا ہے، کبھی آدمی جو ہے سوچ سمجھ کر بولتا ہے، کبھی آدمی غصے میں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں رائج ایک جملہ، ایک کلمے کے متعلق بتایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا جملہ تھا؟ وہ کوئی بھی آدمی کوئی برا کام کرتا، غلطی کرتا، تو لوگ کہتے قبح اللہ وجہک، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو قبیح بنا دے، یعنی یوں سمجھیے کہ تیرا چہرہ لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، تو رسوا ہو جائے، تیرا چہرہ جو ہے قبیح ہو جائے، قبح اللہ وجہک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے تجھے رسوا کر دے، تیرا چہرہ تو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے، یوں کہیے آپ اس کو چاہے تو۔ یہ جملہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 حدیثیں روایت کی ہیں، دونوں حدیثوں کے الفاظ قریب قریب ایک ہی ہیں۔ ان کا معنی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو قبیح بنا دے، یا تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، ناپسندیدہ بنا دے، یا تیرے اور تیرے چہرے جیسے جتنے لوگ ہیں سب کے چہروں کو ناپسندیدہ بنا دے، ایسا کوئی جملہ نہ کہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ فإن اللہ عز وجل خلق آدم صلی اللہ علیہ وسلم علی صورته، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی تم یہ دیکھو، اگر تم یہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو رسوا کرے تو اس کے چہرے میں خرابی کیا؟ غلطی تو اس کے عمل میں ہوئی، اس کا کام جو اس نے غلطی کی اس پر آپ کہو، لیکن آپ اس کے چہرے کو بلا بلا کہیں گے تو یہ چہرہ وہ ہے جو چہرہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج جو بنی آدم ہے اسی چہرے پر حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ چہرہ ہے، اور نبیوں کے سردار اور ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام، نبیوں کے سردار یعنی پہلے باپ، سب کے باپ اور ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی چہرہ عطا فرمایا۔ آج اگر ہم اور آپ اس چہرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو بالواسطہ طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو بھی برا کہنا لازم آئے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے یہ جملہ، یہ اس معنی کا کوئی جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قبح اللہ وجہک، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو ذلیل کرے، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ بگاڑ دے تو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ایسا کوئی جملہ اپنے خادم نوکر کے حق میں استعمال نہ کرے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ زبان سے اگر آپ ادب سکھانا چاہتے ہیں تو سکھائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زبان سے نکلنے والے آپ کے وہ الفاظ جو ادب سکھانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا کہا کہ تمہارا چہرہ رسوا ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، تو یہ جملہ جو انتہائی شدید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دوسرا باب ہے، اور ایک تیسرا باب جو اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب لیجتنب الوجہ فی الضرب، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آدمی چہرے پر مارنے سے بچے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر خادم کو کبھی مارنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ہلکی مار ہی آپ مار رہے ہیں، آپ جسم کے کسی حصے پہ ماریے، آپ ہاتھ پہ ماریے، بازو پہ ماریے، ٹھیک ہے، لیکن چہرے پہ آدمی نہ مارے، آدمی چہرے پر نہ مارے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چہرے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ویسے ہی چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا. یہاں تذکرہ چونکہ خادم کا چل رہا ہے، نوکر کا چل رہا ہے، تو ہم مسئلہ یہی بتا رہے ہیں کہ خادم کو نوکر کو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ادب صرف خادم کے ساتھ نہیں، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ شوہر بیوی کو بھی اگر کبھی تادیبی کاروائی کے طور پہ ہلکی مارتا ہے وہ چہرے پہ نہیں مارنی چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بچوں کو اگر مارتا ہے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اسلامی شریعت نے یہاں تک مجھ کو اور آپ کو سکھایا، جیسے آئے گا آئندہ باب ہمارے سامنے، کہ جانور کو بھی، جیسے کسی جانور پہ آپ سوار ہیں، اسے بھگانے کے لیے یا اس کی سرکشی پہ تنبیہ کرنے کے لیے کوڑا مار رہے ہیں، تو جانور کو بھی مارتے ہوئے چہرے پر مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں سب سے پہلی جو چوٹ لگتی ہے، سب سے پہلے سامنے آدمی مارتا ہے چہرے پر ہی مارتا ہے، یا تھپڑ مارے یا گھونسا مارے، جو مارے آدمی پہلے چہرے کو نشانہ بناتا ہے. اور اسلامی شریعت کی نظر میں جو جائز مار ہے وہ جائز مار بھی چہرے پہ مارنا ناجائز ہے. اب اگر ہماری مار ناجائز ہو اور ناجائز ظلم اور زبردستی کی مار بھی چہرے پہ پڑے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. چہرے پہ آدمی کو بالکل نہیں مارنا چاہیے، چاہے وہ خادم کا ہو، بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، یا کوئی بھی کسی سے ناراض ہو کر اگر کارروائی کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، نوبت تو میں کے آ گئی ہے، اللہ نہ کرے ہاتھ چل رہے ہیں، تب بھی آدمی خیال رکھے کہ چہرے پہ کسی کو نہیں مارنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ جو پچھلی حدیث میں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی چہرے کے مطابق پیدا کیا ہے، آدمی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضرب احدکم خادمہ فلیجتنب الوجہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے خادم یا نوکر کو مارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے. ایک دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کی، وہ بھی صحیح روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے کہ خادم کا مسئلہ بھی بتا دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ خادم تو خادم، بیوی، بچے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے، مارتے ہوئے چہرے سے بچنا چاہیے. یہ بتانے کے لیے واقعہ نقل کہ حضرت جابر کہتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدابۃ قد وسم يدخن من خراہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے جانور کے پاس سے کہ جس جانور کو داغا گیا تھا. داغنے کا مطلب عربوں کے پاس یہ طریقہ تھا، اور آج بھی ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ اپنے اپنے جانوروں کی نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر کیا کرتے ہیں، وہ داغ دے دیتے ہیں، جسم پر نشان بنا دیتے ہیں، جلد کو ہلکی سی جلا دیتے ہیں، لوہا وغیرہ تپا کر داغ دیتے ہیں، جس سے نشان بیٹھ جاتا ہے اور علامت رہتی ہے کہ یہ جانور ہمارا کہیں بھی جائے وہ آتا ہے. نئے زمانے میں بہت سارے لوگ اس کی جگہ پینٹ استعمال کر لیتے ہیں، پینٹ سے اپنا مخصوص نشان بنا لیتے ہیں. تو طریقہ عربوں کے پاس یہ داغنے کا نشان تھا. اسلامی شریعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کی اجازت دی ہے، جانوروں کو داغنے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے جانور کے پچھلے حصے پر، اس کے اپنے پچھلے حصے پر جہاں داغنے سے اسے تکلیف نہ ہو یا کم ہو. لیکن کوئی آدمی اگر چہرے پہ داغ دے، جو کہ جائز ہے، لیکن جگہ غلط یہ ہے کہ آدمی چہرے پہ داغ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایسے جانور کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جس سے داغا گیا تھا، اس طرح کہ اس کے اپنے نتنے اس کے نتنوں سے ایک قسم کی یہ نکل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعن اللہ من فعل هذا، جس نے یہ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. جانور کے ساتھ یہ جو معاملہ جس نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لا یسمن احد الوجہ ولا یضربن، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی آدمی نہ چہرے پہ داغے اور نہ ہی چہرے پہ آدمی کو یا جانور کو مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. معلوم یہ ہوا کہ باب اور سلسلہ تو جانوروں کا، خادموں کا چل رہا ہے، نوکروں کا چل رہا ہے، خادمہ کا تذکرہ چل رہا ہے. بتایا یہ گیا کہ اگر ماننا بھی ہے، تادیبی کاروائی کرنی ہے تو چہرہ چھوڑ کر دوسری جگہ آپ ماریں کریں. عام طور پہ ہوتا ہے اگر چھوٹی بچیاں گھر میں خدمت پہ لگی ہوں تو ضرورت پر ان کی تنبیہ کرنے کے لیے مارتے کرتے ہیں، خیال رہے چہرے پہ نہیں مارنا ہے.
اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ کے ہاں بچے ہوں، بچیاں ہوں یا بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اگر آپ مارنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو چہرہ چھوڑ کر ماریں، چہرے پہ نہ ماریں. اور جیسے میں نے کہا امام بخاری نے یہ جانور کو داغنے والی حدیث لا کر یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ جب جانور کے ساتھ ناپسندیدہ ہے، چہرے پہ مارنا یا چہرے کو داغنا، تب پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یا اپنے جانوروں کو یا کسی اور کو جو ہے چہرے پہ مارے. بڑا ظالم جو ہے انسان ہوتا ہے وہ. بیویوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے چہروں پہ مارتے ہیں، آنکھ سوجی رہتی ہے، گال جو ہے ہوتے ہیں. بلکہ بس ہم نے ایسے بھی سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ بہت سارے ایسے شوہر جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں وہی سگریٹ لے کے چہرے کو داغ دیتے ہیں. ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں. اسلامی شریعت بتاتی یہ سب اسلام نہیں، بلکہ اسلام کی نظر میں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. جو آدمی یہ ساری حرکتیں کرتا ہے ادب سکھانے کے نام پر، یاد رکھیں غلط نہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ناحق ہے یا حق پر ہے، وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر چہرے کو داغے، چہرے پہ مارے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ مارنے والا مجرم ہے. وہ غلطی کرنے والی خاتون جو مجرمہ نہیں ہوگی، وہ بچہ مجرم نہیں ہوگا، وہ نوکر مجرم نہیں ہوگا. اس معاملے میں اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن یہ مارنے والا اس سے بڑی غلطی کا گویا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آداب کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.